بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ ہم کو بچائے گا. اللہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں کرتا, بچانے کے کو آئے گا نہیں. ایک صاحب بولے مجھے اللہ کھلاتا ہے. میں بولا نوکری نہیں کرتے؟ اٹھے گی بیٹھے گی المدد یا غوث اعظم, چلے پھرے المدد یا غوث اعظم, گاڑی میں بیٹھے یا غوث اعظم, اٹھے غوث اعظم, بیٹھے غوث اعظم, گھر کو گئے یا غوث اعظم, دواخانے کو گئے یا غوث اعظم. دوستو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسباب کو اپنا خدا بنا لیا. خدا کے سوا ہر چیز کو خدا بنایا, لیکن جو اصل خدا ہے اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیا, اس کی طاقت کا, اس کی قدرت کا انکار کر دیا. جیسے کہ ابھی اس مشرک مولوی کو آپ نے سنا کہ اس نے اللہ کی ذات پر کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ اللہ کوئی کام نہیں کرتا, وہ تمہاری مدد کے لیے کیوں آئے گا, معاذ اللہ. یعنی ان کے حساب سے خدا نہ تو ہماری مدد کے لیے آتا ہے, نہ ہماری پکار سنتا ہے, نہ ہمیں روزی دیتا ہے, بلکہ غوث اعظم ہماری مدد کے لیے بھی آتے ہیں, ہماری پکار بھی سنتے ہیں, ہمیں روزی بھی دیتے ہیں. اسی لیے ان کے حساب سے مشکل اور مصیبت کے وقت میں یا مدد الغوث اعظم کہا جائے یا اللہ مدد نہ کہا جائے. یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا ہے, آپ مجھے بتائیے. اس مولوی کو میں مشرک مولوی نہ کہوں تو پھر کیا کہوں, جبکہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 کے اندر, الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے, اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا جس سے چاہو مدد مانگو, یا علی مدد کہو, یا غوث اعظم مدد کہو, یا رسول اللہ مدد کہو, سب مدد کے لیے آتے ہیں. کتنی بڑی گمراہی ہے. لیکن بات صرف یہ ہے دوستوں کہ جس شخص کے دل اور دماغ میں شرک جیسے بڑے گناہ کی گندگی اور غلاظت بھر گئی ہو, پھر وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے, جہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ شرک کی نفی بیان کی, شرک کی برائی بیان کی. سورہ حج کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ آسمان سے گرا ہو, پھر پرندے اس کو اچک لیں یا ہوائیں اس کو اڑا کر کسی دور دراز جگہ پر پھینک آئی ہو. یعنی شرک اتنی بڑی گمراہی ہے کہ انسان ایسی دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے جہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں شرک سے بچائے اور توحید پر قائم رکھے.